ایم اے اردو پریویس کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں گزشتہ دنوں سے ایم اے پریویس کے پہلے پرچے میں شامل غزل گو شعراء کی حیات اور ان کی شاعری سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے ولی، میر، غالب، داغ، شاد عظیم آبادی کی حیات اور شاعرانہ خصوصیات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی۔ آج اسی سلسلے کے ایک اور شاعر یاس یگانہ چنگیزی کی حیات اور غزل گوئی کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ مرزا واجد حسین نام تھا۔ یاس یگانہ، یاس عظیم آبادی اور یگانہ چنگیزی، یہ انہوں نے دونوں تخلص اختیار کیے۔ ایک زمانے میں عرف عام میں یاس عظیم آبادی کے نام سے وہ جانے اور پہچانے جاتے تھے، لیکن مرزا واجد حسین اپنے لیے القاب و آداب اور یہاں تک کہ تخلص بھی مسلسل بدلتے رہے اور خود کو نئے القاب و آداب سے سرفراز کرتے رہے۔ یاس عظیم آبادی کے بعد یگانہ چنگیزی، خاصۂ خاصان ادب، امام الغزل اور آخر میں غالب کے چچا جیسے القاب انہوں نے اپنے لیے اختیار کیے۔ یاس عظیم آبادی کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا اور ان کی عرفیت مرزا پیارے صاحب تھی۔ مرزا واجد حسین کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے اور مغلیہ سلطنت کے عہد میں سپہ گری کے پیشے سے وابستہ ہوئے، جس کے عوض ان کے بزرگوں کو عظیم آباد میں جاگیریں ملیں۔ 2-3 نسلوں تک اور 2-3 پشتوں تک تو اس خاندان کے ہاتھ میں تلوار رہی۔ پھر دلی سلطنت سے جاگیریں پا کر یہ پٹنہ کے محلہ مغل پورہ میں آباد ہو گئے۔ یہاں 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو یگانہ پیدا ہوئے۔ مدرسے اور اسکول کی تعلیم اسی شہر پٹنہ میں حاصل کی۔ 1903 عیسوی میں انہوں نے انٹرنس کا امتحان پاس کیا اور انٹرنس پاس کرنے کے بعد 1904 عیسوی میں کلکتہ کا سفر اختیار کیا۔ کلکتہ میں مٹیا برج ایک علاقہ ہے، وہاں واجد علی شاہ کے خاندان کے 2 افراد کی معلمی کی، لیکن کلکتہ کی آب و ہوا یاس عظیم آبادی کو راس نہ آئی تو وہ کلکتہ سے عظیم آباد واپس آ گئے۔ عظیم آباد واپس آنے کے بعد بھی ان کی صحت بحال نہیں ہوئی تو وہ بسلسلہ علاج 1905 عیسوی میں لکھنؤ آئے اور خاک لکھنؤ انہیں ایسی دامن گیر ہوئی کہ اس کے بعد زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے اسی شہر لکھنؤ میں بسر کیا۔ 1913 عیسوی میں لکھنؤ کے ایک مشہور حکیم مرزا محمد شفیع کی دختر سے شادی ہوئی۔ یاس یگانہ چنگیزی نے اپنی تصنیف نشتر یاس اور آیات وجدانی میں اپنے حالات اس طرح قلم بند کیے ہیں جیسے ان کا تعلق چغتائی خاندان سے ہو، یا یہ کہ ان کے خاندان میں
جو ان کے آبا و اجداد تھے وہ صاحب اقتدار و صاحب ثروت رہے ہوں، لیکن یہ باتیں جو انہوں نے نشتر یاس اور آیات وجدانی میں تحریر کی ہیں شاید سچ نہیں ہیں، یا سچ بھی ہوں تو ان کے والد کے عہد تک آتے آتے ان کے معاشی اور معاشرتی حالات انتہائی بگڑی ہوئی صورت میں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اس عہد میں اس خاندان کی جو صورت سامنے آتی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یگانہ ابتدا ہی سے مالی پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ اگر ان کے والد کے پاس کچھ زمینداری بچی بھی تھی تو بہت معمولی رہی ہوگی۔ پھر ان کے والد کو افیون کا شوق بھی تھا اور ان کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ افیون کا انتظام ہو سکتا۔ صبا عظیم آبادی کے مطابق گلزار باغ پٹنہ میں افیون کا گودام تھا، جہاں دوسرے علاقوں سے افیون چٹائی میں لپیٹ کر آتی، اور وہ چٹائیاں جن میں افیون لپیٹ کے آتی تھی وہ گنگا کے کنارے پھینک دی جاتی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پیارے صاحب ان کو لے آتے اور پانی میں جوش دے کر ان کا عرق نکال لیتے تھے۔ پیارے صاحب کی آخر عمر میں یہی گزر اوقات تھی۔ یاس کی ناداری کی تصویر ان کے بچپنے سے جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس لیے کہ یاس شیعہ ہونے کے باوجود محمد سعید حسرت کی خانقاہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ مدرسہ حنفی المسلک افراد کا مدرسہ تھا، جہاں داخلے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہ تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اقتصادی حالات خراب رہے ہوں گے جبھی وہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اگر اقتصادی حالات بہتر ہوتے تو شاید وہ سنیوں کے مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کرتے۔ بعد میں مولوی سید علی خاں بیتاب نے انہیں محمدن اینگلو عربک اسکول پٹنہ میں داخل کروایا، جہاں انہیں کوئی فیس نہیں دینی پڑتی تھی، اور مولوی سید علی خاں بیتاب نے انہیں وقف اسٹیٹ سے وظیفہ بھی دلوایا۔ صبا عظیم آبادی کی اطلاع کے مطابق مرزا واجد حسین کے والد کا مکان محلہ مغل پورہ کے نوڈھال کے اکھاڑے کے قریب تھا۔ ان کا یہ مکان انتہائی مختصر اور نیم پختہ چھپر کا مکان تھا۔ ان کی پھوپھی مرزا واجد حسین کی پھوپھی امت الزہرا بیگم جو لاولد تھیں اور جنہوں نے مرزا واجد حسین کو گود لیا تھا، ان کا مکان بھی بہت مختصر تھا۔ ایسے حالات کی وجہ سے مرزا واجد حسین کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ابتدا ہی سے ٹیوشن کرنی پڑی۔ اگر اقتصادی حالات بہتر ہوتے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے تو انہیں اپنی تعلیم کے زمانے میں ٹیوشن نہ کرنے پڑتے۔ حالات اتنے ناگفتہ بہ تھے کہ انہیں ترک وطن کرنا پڑا، جس کی تفصیل میں نے آپ کو جو ہے وہ ابھی گوش گزار کی۔ کلکتہ گئے، کلکتہ سے واپس عظیم آباد آئے، عظیم آباد سے واپس لکھنؤ آئے۔ بہرحال مرزا واجد حسین نے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی ہر طرح کوشش کی، اور وہ اپنے حالات کو کوشش کر کے بہتر بنانا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مختلف شہروں کے سفر کیے۔ 1905 عیسوی میں نے عرض کیا کہ وہ لکھنؤ آ گئے۔ جس وقت وہ لکھنؤ آئے اس وقت ان کی عمر
19 سال کے آس پاس تھی۔ لکھنؤ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے تک دبستان لکھنؤ کا امتیاز بہت واضح تھا اور یگانہ اپنے آپ کو وہاں کے شعراء کے مقابل ٹھہرانا چاہتے تھے۔ ابھی انہیں لکھنؤ آئے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ان کے والد اور پھوپھی، جنہوں نے مرزا واجد حسین کو گود لیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ عظیم آباد کا مکان فروخت کر کے 1911 سے مستقل لکھنؤ میں رہنے لگے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ 1913 میں اپنے والد اور اپنی پھوپھی کے انتقال کے بعد انہوں نے مرزا محمد شفیع کی دختر سے شادی کی، جن سے یگانہ کی 5 اولادیں ہوئیں۔ مریم جہاں، ام صغرا، آغا جان، حسن بانو اور آغا شکو۔ مرزا محمد شفیع کی دختر سے شادی کے بعد ہی یگانہ نے 1914 میں اپنا مجموعہ کلام نشتر یاس شائع کیا اور اس میں جو تقریضیں انہوں نے شائع کیں وہ ابتدا ہی میں ان کی مخالفت کا سبب بن گئیں۔ یاس یگانہ چنگیزی لکھنؤ میں مرزا پیارے صاحب رشید سے استفادہ کرتے تھے، لہذا لکھنؤ کے مرثیہ گو اساتذہ، جن میں مرزا محمد جعفر اوج، محمد علی عارف، میر نفیس، خورشید علی نفیس، سید بہادر حسین خاں انجم اور سید محمد کاظم وغیرہ سے ان کے جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے نشتر یاس پر پرزور تقاریض لکھی۔ ان تقاریض کو دیکھ کر لکھنؤ کے جو اس عہد کے غزل گو شعراء تھے، صفی لکھنوی، مرزا ہادی عزیز، ثاقب، محشر، آرزو اور دیگر شعراء جو لکھنؤ سے وابستہ تھے، وہ ان تقاریض کو دیکھ کر چراغ پا ہو گئے اور مرزا واجد حسین یاس عظیم آبادی کی مخالفت شروع ہو گئی۔ مرزا واجد حسین کے مزاج میں بھی خاموشی نہ تھی، لہذا انہوں نے ترکی بترکی ان اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا۔ 1915 میں مرزا واجد حسین نے فن عروض پر ایک رسالہ لکھا، چراغ سخن کے نام سے، اور اس رسالے میں اپنے معاصرین شعراء لکھنؤ کی عروض دانی کی قلی کھول کر رکھ دی۔ نتیجہ یہ کہ بغض و عناد کی آگ اور تیز ہو گئی اور مخالف جماعت سے غیر شریفانہ حرکتیں بھی سرزد ہونے لگیں اور بالآخر لکھنؤ کی تاریخ کا وہ سیاہ واقعہ بھی رونما ہوا جو لکھنؤ کے ادبی افق کے لیے ایک داغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مرزا نے بھی خرافات عزیز شائع کر کے معاصرین لکھنؤ پر ایک زبردست حملہ کیا۔ مرزا واجد حسین اور شعراء لکھنؤ کے درمیان یہ معرکہ آرائی تقریباً 20 برس تک جاری رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے اور آپ سے یاس یگانہ چنگیزی کی شاعری پر گفتگو کریں گے۔ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے شکریہ۔